اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوگے، انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوگی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہم آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو ایک غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے اور نمازوں کا ایک ٹکانے لگا دیا ہے۔ ہمارے ہر روز 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ اس بات پہ قائل نہیں ہوتے کہ ہم کہتے کہ پڑھ لیں گے، یہ نہیں اگلی پڑھ لیں گے، ہم نے یہ کام کر لیا دوسرا کام کر لیں گے، یعنی کہ یہ کام کر کے بعد اگلی پڑھ لیں گے، لیکن ہم جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ہماری توقعات کم ہے، ہماری دنیا میں لوگوں پہ زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ یعنی کہ اللہ فلاں سے، لیکن جب ہمیں دنیا کی ٹھوکریں ملتی ہیں تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو ہم چاہے جس حال میں بھی چلے جائیں، چاہے رو بھی لیں، چاہے جتنا مرضی کرکرا لیں، وہ ذات واحد ہے جو بندے کا مذاق نہیں اڑاتی۔ دنیا کے حاکموں کے پاس جائیں، آج کل ہر خاص و عام کے زبان پہ ایک الفاظ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، فلاں حکمران نے پٹرول مہنگا کر دیا، فلاں حکمران نے بجلی مہنگی کر دی، فلاں حکمران نے کھانے پینے کی اشیاء پر یعنی کہ مہنگی کر دی۔ تو اگر ہماری توقعات ان حکمرانوں پہ رہی تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر ہماری جو توقعات اس رب کے سامنے ہوئی جو ساری کائنات کا حکمران ہے، جو سب پہ قادر ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو ہماری کمزوری ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ ہم نے سود کو منافع سمجھ رکھا ہے اور شراب کو وسکی بنا کر پی رہے ہیں، جبکہ جو شیئرز ہیں انہیں ہم نے کاروبار بنا لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو خنزیر ہے جس سے حرام قرار دیا کہ اس جانور کو لوگ دبا بنا کر کھائے جا رہے ہیں۔ یہی تو ہماری کمزوری ہے، اور سب سے بڑی کمزوری کہ والدین کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا۔ ناشکری ہے، بیوی شوہر کی ناشکری نافرمانی کرتی ہے، گھروں میں نااتفاقیاں ہیں۔ یہی کمزوریاں ہیں کہ ہم مہنگائی جتنی مرضی بڑھ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوبصورت احساس ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر یہی بندہ احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو یہ کتنا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں۔ جب بندہ دنیا کا تھکا ہارا ہو، دنیا یعنی کہ دنیا کی پریشانیوں سے چور ہوا ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو بندے کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھے، میرے سامنے اپنے دکھ تکلیف پیش کر کے تو دیکھے کہ میں کتنے فٹافٹ اس کی پریشانی کو دور کروں گا۔ بندہ کہتا ہے تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤں گا، فلاں یہ دے، فلاں کون ہوتا ہے کرنے والا؟ کرنے والی تو سب سے اوپر ذات ہے۔ جب ہم یعنی کہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہو، دکھ سے ہم دو چار ہوں، پریشانیوں سے دو چار ہوں، تو ہم صرف ایک نگاہ اپنے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھا کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہمیں اللہ تعالیٰ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی پریشانیاں، ہماری خوشیاں وابستہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔